اب یہ بچہ اس لیے بھی رویا ہے، یعنی میں ایز اے پیڈیاٹیشین آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ اس لیے بھی رویا ہے کہ وہ اس کو جو دل کی دھڑکن جو نشے میں رہتا تھا، جو ماں کی میوزک سنتا تھا، وہ ٹک 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 ماں کے دل کی دھڑکن نہیں سنتا ہے 7-8 مہینے جب سے اس کے کان بنتے ہیں، اب وہ ڈیچ ہو گیا، وہ رابطہ منقطع ہو گیا، وہ بھی اس لیے بھی رو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے 3 دن کا بچہ ہے، اس کی آنکھیں نہیں کھلی، سوشل ریکگنیشن اس کے پاس نہیں ہے، کسی کو نہیں پہچانتا، 3 دن کا کیا 1 مہینے کا بچہ بھی نہیں پہچانتا، رو رہا ہے۔ خالہ نے گود میں لیا نہیں چھپا، پھوپھی نے گود میں لیا، نانی نے گود میں لیا نہیں۔ دا مومنٹ مدر کیپس دا چائلڈ، جیسے ہی ماں نے سینے سے لگائے بچہ چپ ہو گیا، وہی میوزک جس کو وہ تلاش رہا تھا، وہی فریکوینسی، وہی موسیقی جس کا وہ عادی تھا، ٹک 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 ٹک، وہ اس کو فوراً مل گیا، ایک دم سکون سے۔ دیکھتے ہیں آپ، ورنہ خالہ کا سینہ اور ماں کا اور نانی سب برابر ہیں، لیکن جہاں ماں نے لگایا وہی جو رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہ اسے ملا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم محترم سامعین، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں بہت سے وہ افراد ہیں جن کے زانوں میں میں نے بیٹھ کے سیکھا ہے، اور میرے والد محترم اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھیوں میں سلیم صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو میری تو طالب علمانہ کچھ گزارشیں ہوں گی انسانی جسم کے تعلق سے۔ سب جانتے ہیں لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، اور اس سے پہلے 3 چیزوں کی شہادت، یعنی قسم کے طور پہ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کا وہ علاقہ یعنی شام و فلسطین کے اس علاقے کی قسم کھائی گئی، وطور سینین حضرت موسیٰ سے نسبت ہے اس کی، اور ھذا البلد الامین ہم سبھی جانتے ہیں۔ اب یہ جو شام و فلسطین کا علاقہ ہے اس زمانے میں ظاہر انجیر اور زیتون کا سب سے بڑا علاقہ تھا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم سے لے کے آپ سبھی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ تک ایک طویل سلسلہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر وطور سینین، اور پھر ھذا البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ، جس کی تو بنا ہی ابراہیم و اسماعیل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اس کی شہادت کے طور پہ اتنے عظیم مقامات کی قسم کھانا اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اجمالی طور پہ دیکھیے گفتگو کرتے چلیں گے، انسان اپنی جسم کو غور کرے۔ سورہ ذاریات کی 21ویں آیت ہے جس میں ہے کہ زمین میں تمہارے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور وفی انفسکم، اور خود تمہاری اپنی ذات میں افلا تبصرون، دیکھتے نہیں، سنتے، غور نہیں کرتے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں پیدا کی ہیں۔ وفی انفسکم، تمہاری خود اپنی ذات کے اندر، افلا تبصرون۔ تو اسی پہ چلیے غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسان کی نشو و نما کی ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اسکن کے نیچے آپ سب جانتے ہیں چربی کی ایک لیئر ہے جسے فیشیا کہتے ہیں، پھر مسل ہے، پھر ایک جھلی ہے، پھر اس کے بعد بچے دانی ہے، اور بچے دانی کی بھی کم سے کم 3 لیئرز، انڈومیٹریم، میزومیٹریم اور ایکٹومیٹریم، اس کی بھی 3 مضبوط ہیں، اس کے اندر بھی ایک جھلی ہے، اور پھر پلیسنٹا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نلی کے ذریعے سے اس کے زندگی کا انتظام کیا، سانس لینے سے لے کے اس کی ہر ضرورت کو وہاں تکمیل کی۔ یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا نظام ہے، اور ایک کشن، ایک زبردست یعنی حاملہ عورت ہے اور سارے کام کر رہی ہے، اور بچہ الحمدللہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ اتنا زبردست کشن دیا ہے اسے کہ جھٹکا بھی لگے، دھکا بھی لگے تو بچہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اب بچہ بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش ہی خود ایک کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں برتھ کینال کے ساتھ کے اندر جو بچہ گھنٹوں رہتا ہے، خاص طور سے پہلی ڈیلیوری کے موقع کے اوپر کم سے کم 4 5 6 جو ڈیلیوری کی جو اسٹیجز آتی ہے اس میں کم سے کم 5 6 گھنٹے لگتے ہیں پہلی ڈیلیوری کے موقع کے اوپر، اس میں بچہ ایک ٹائٹ کینال میں پھنسا ہوا ہے، اور اس میں بھی سانس لے رہی ہے، ایک طرح دم گھٹ رہا ہے۔ بعض اوقات کارڈ جو ہے بچے دانی کی جو کارڈ ہوتی ہے وہ اس کی گردن کے دو بار چکر لگائے ہوئے ہوتی ہے، تب بھی اس کو سانس مل رہا ہے۔ بچہ نکلتا ہے، باہر آتا ہے، تو بچے کا پیدا ہونا خود، اب آپ سب جانتے ہیں روتا ہے بچہ، جہاں بچہ رویا نظام قدرت دیکھیے کہ اس کے لنگس
ایکٹیویٹ ہو گئے. اگر بچہ نہیں رویا پیدائش کے وقت تو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں زندگی بھر بیچارے ماں باپ روتے ہیں. پھر بچے کا پیدا ہوتے وقت رونا انتہائی لازمی ہے اور وہ اس کی صحت کی علامت ہے. بچہ پیدا ہوا تو آکسیجن سپلائی شروع ہو گئی, پھیپھڑوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ آکسیجن اس کے دماغ میں بھی پہنچی. ورنہ اگر ذرا سی دیر ہو جائے, چند منٹ ہو جائیں اور بچہ سانس نہ لے پائے تو بڑی مشکل کے ساتھ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ بچے کو وینٹیلیشن پہ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ جو مینیور کرتے ہیں کسی طرح یہ رو جائے. رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آکسیجن آئے گی, سانس لے گا تو لنگس اس کے بالکل کولیپسڈ ہوتے ہیں, جیسے غبارہ ہوتا ہے نا خالی, جب بچہ روتا ہے تو وہ پورا لنگس پھولتا ہے اس طرح سے, اور بچے کی پوری زندگی آگے کی سلامتی کا وہ ضامن بنتا ہے. بچہ پیدائش کے وقت نہ روئے تو اسپاسٹک چائلڈ, سیریبرل پالسی نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں بچے ان کا ڈیولپمنٹل ڈیلے ہوتا ہے, وہ بچے نہ وقت پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, بہت ڈیلے ہوتا ہے, پتہ چلا بیٹھنا چاہیے 6 مہینے پہ بیٹھ رہا 6 سال پہ, اس طرح کی صورتحال. اور اس طرح کے لاکھوں بچے ہندوستان میں ہیں. اتنے بچے ہیں کہ جگہ جگہ ہر ریاست میں اسپاسٹک سوسائٹیز آف انڈیا بنی ہوئی ہیں, وہ ان بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں جو پیدائش کے وقت نہیں روتے. تو یہ رونا زندگی بھر کے ہنسنے کی علامت بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بچہ کرتا کیا ہے بچے دانی کے اندر, رحم مادر ہے, اس کی ٹک 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 ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے اور اتنا ٹیون ہو جاتا ہے, اس قدر اس کا کہیے ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اسے کوئی کام نہیں کرنا, اور اس کا یہ کان پہلے آ گیا. یہ بھی دیکھیے حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں جب ذکر کیا ہے والسماء والابصار والافئدۃ, کان دیے ہم نے تمہیں, آنکھیں دیں اور دل دیا. اور جدید سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ دل اور کان یہ سب سے پہلے بنتے ہیں. کان پہلے بنتا ہے, ایئر پوائنٹ, یہ کان اس شکل میں نہیں بنتا, اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کان, اصل کان یہ نہیں ہے. 90% کان تو وہ ہے جو اندر ہے, جسے انٹرنل ایئر کہتے ہیں, جس سے ہم سنتے ہیں. یہ تو صرف آپریٹ کرتا ہے, یہ ایک طرح سے کہ ٹرانسفارمر کا کام کرتا ہے. یہ کان کا باہری حصہ جسے ہم کان کہتے ہیں, یہ دراصل ہماری فریکوینسی کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے. اگر آپ کے قریب کوئی وسپر کر رہا ہے, پھسپھسا رہا ہے, آپ کے قریب کوئی کہنا پوسی کر رہا ہے, تو یہ کان اس کی فریکوینسی کو بڑھا دے گا اور آپ اسے آواز کو اچھی طرح سن لیں گے. اور اگر آپ کے قریب کوئی چیخ رہا ہے تو یہ کان اس فریکوینسی کو کم کرے گا, اور انٹرنل ایئر میں جو فریکوینسی, جو ڈیسیبل ہوتا ہے جس سے ہم ناپتے ہیں, وہ اسی پروپورشن میں پہنچے گا کہ آپ, ورنہ روز آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. آپ کے آس پاس اتنا شور و غل ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ شادیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فائر ورک ہو رہا ہے, دنیا بھر کی چیز, یہ کان جو ہے یہ اسے آپریٹ کرتا ہے, ایک طرح کا ٹرانسفارمر ہے یہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی ذکر اسی طرح اب بچہ اپنے ماں کے دل کی دھڑکن سنتا رہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کے دل کی دھڑکن کی جو فریکوینسی اور ویولنتھ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اب جب بچہ پیدا ہوا تو رویا اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ اس کا نظام پورا شروع ہو جائے, اس کے پھیپھڑے سانس لینے لگیں, زندگی میں آیا تو سانس لے. اور اب یہ بچہ اس لیے بھی رویا ہے, یعنی میں ایز اے پیڈیاٹیشین آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ اس لیے بھی رویا ہے کہ وہ اس کو جو دل کی دھڑکن, جو نشے میں رہتا تھا, جو ماں کی میوزک سنتا تھا, وہ ٹک 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 ماں کے دل کی دھڑکن ہی سنتا ہے 7-8 مہینے جب سے اس کے کان بنتے ہیں. اب وہ ڈیٹیچ ہو گیا, وہ رابطہ منقطع ہو گیا, وہ بھی اس لیے بھی رو رہا ہے. اب آپ دیکھیے 3 دن کا بچہ ہے, اس کی آنکھیں نہیں کھلی, سوشل ریکگنیشن اس کے پاس نہیں ہے, کسی کو نہیں پہچانتا. 3 دن کا کیا, 1 مہینے کا بچہ بھی نہیں پہچانتا, رو رہا ہے. خالہ نے گود میں لیا, نہیں چھپا. پھوپھی نے گود میں لیا, نانی نے گود میں لیا, نہیں. دا مومنٹ مدر کیپس دا چائلڈ, جیسے ہی ماں نے سینے سے لگائے بچہ چپ ہو گیا. وہی میوزک جس کو وہ تلاش رہا تھا, وہی فریکوینسی, وہی موسیقی جس کا وہ عادی تھا, ٹک 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 ٹک, وہ اس کو فوراً مل گیا, ایک دم سکون سے. دیکھتے ہیں آپ, ورنہ خالہ کا سینہ اور ماں کا اور نانی سب برابر ہیں, لیکن جہاں ماں نے لگایا وہی جو رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہ اسے ملا. تو اس طرح سے آپ دیکھیے پھر بچہ بڑا ہوتا ہے, اور جس وقت پہ جو پڑھایا جاتا ہے کہ گردن اس کی ٹھہرنی شروع ہوتی ہے 3 مہینے پر, پھر وہ بیٹھنے لگتا ہے 6 مہینے کے اوپر, پھر وہ کروٹ لیتا ہے, پھر وہ کرال کرتا ہے 9 مہینے کے اوپر, پھر وہ سہارے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے 10 مہینے کے اوپر, پھر وہ 11 اور 12 مہینے پہ بغیر سہارے کے چلنے لگتا ہے. ایک بڑا سائنٹسٹ پیڈیاٹیشین گزرا ہے, نیلسن کی کتابیں MD میں پڑھائی جاتی ہیں پیڈیاٹکس میں. تو نیلسن نے کہیں لکھا کہ آئی واز اے تھیسٹ, مانتا ہی نہیں تھا خدا کو, لیکن جب میرا بچہ پیدا ہوا اور میں نے اسے پلتے پلتے پنپتے دیکھا تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤں, کہ صرف اللہ ہی ہے جو اس کمپیوٹرائز سسٹم سے, اس پریسیزن کے ساتھ, اس کیلکولیٹڈ ٹائمنگ کے ساتھ کر رہا ہے. اس بچے کو کون غذا دے, اس بچے کو کون سکھا رہا ہے کہ ہاتھ بڑھ کے یہ اٹھانا ہے,
یہ پکڑنا ہے، ایسے پکڑنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں انسانی جسم میں. اب پھر آپ آئیے، میں وہ گفتگو چھوڑ دیتا ہوں، پھر بچہ جو سیکھتا ہے آگے چیزیں چل کے. لیکن اب جسم کے اوپر غور کریں. تقریباً دنیا کے جتنے علوم آپ تصور کر سکتے ہیں، جتنے علوم، وہ انسانی جسم میں موجود ہیں. اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں بہت سے بچے میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل، سول. اب سول کی بات کر لیجئے. سول انجینئرنگ میں کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ آرچز اور ڈومز. ہمارا جسم بھرا پڑا ہے آرچز اور، یہ جو اسکل ہے اسے آرچ آف، یہ بھی ڈوم ہے، ڈوم آف اسکل بولتے ہیں اسے. یہ جو پیلٹ ہے ہمارا تلوا، یہ آرچ آف پیلٹ کہلاتی ہے. دل کے قریب آرچ آف ایورٹا ہے. آپ سب گوگل پہ سرچ کیجئے، آرچ ہے. یہ تلوا، یہ جو ہمارا فلیٹ فٹ ہے، اس میں ایک آرچ ہوتی ہے، اور اتنی چھوٹی سی آرچ ہوتی ہے کہ اگر یہ فلیٹ فٹ ہو جائے تو آپ کسی بھی فورس میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی ایک چھوٹا سا اینگل اس میں لازمی ہے، چھوٹا سا اینگل. اگر یہ 180 ہو جائے تو فلیٹ فٹ ہوگا، پھر آپ کو چلنا دوبھر ہو جائے گا، چل نہیں سکتے، بہت درد کرے گا. اور اگر یہ چھوٹا سا اینگل 7-8 ڈگری کا اینگل باقی رہے تو آپ چلتے ہیں. آپ کا قدم ایک آگے پیر رکھتے ہیں تو پیچھے پش کرتا ہے، وہ اینگل ہے، وہ یہ آرچ ہے جو آپ کو پش کرتی ہے. آرچ اور ڈوم پورے جسم میں، یہ پیٹ کو اور چھاتی، یہ سینے کو، یعنی تھوریکس اور ایبڈومن کے بیچ میں ایک ڈوم آف ڈائفرام ہے. اسی سے ہم سانس اوپر نیچے لیتے ہیں. اسی سے جب کوئی آدمی سو رہا ہے تو آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ ہے، سانس اوپر نیچے. تو ڈائفرام، جو ڈوم آف ڈائفرام ہے، یعنی انسانی جسم آرچز اور ڈومز سے بھرا پڑا ہے. بہت سے لوگ میکینیکل انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں. میکینکس پورا کا پورا، دل کیا ہے؟ پورا کا پورا ایک میکینیکل پمپ ہے. اور ایسا پمپ ہے، ایک حدیث ہے، ابھی تہذیب اخلاق کے تازہ شمارے میں سعود عالم قاسمی صاحب کا ایک مضمون ہے، اس میں اس حدیث کا ذکر انہوں نے کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے، وہ صحیح سلامت رہے تو پورا نظام اس کا جسم کا صحیح رہے گا. اور اگر اس بوٹی میں فساد ہو جائے تو پورا جسم خراب. فساد کا لفظ ہے، اور وہ بوٹی قلب ہے، اس کا دل. یہ ہے دل کی اہمیت. اب آپ دیکھیں، اس دل مٹھی کے برابر ہے نا. ہم سب ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں کہ مٹھی کے برابر. تو اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ کی اچھی صحت آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کی اپنی مٹھی میں. دل کے نیچے کی جو چیزیں ہیں، اس سے آپ کسرت کرتے رہیں ہاتھ پیر سے، اور یہ جو شکم ہے اس کو ذرا سنبھال کے رکھ لیں تو آپ کا دل محفوظ رہے گا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس پیٹ کو سنبھال کے رکھنا. اوپر جائیے تو آپ کا دماغ، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی مینٹیلٹی، آپ کا ایٹیٹیوڈ، وہ، اور اس سے لے کے آپ کی بصارت، آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہیں. اور ان آنکھوں سے آپ بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ زبان، اس زبان کا صحیح استعمال کریں. دل کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان کا صحیح استعمال کر لیجئے تو آپ کا دل سلامت. منہ، یہیں سے کھاتے ہیں، اس کو ذرا کنٹرول کر لیجئے. جو چیز کھانی چاہیے وہ کھائیں، جتنی کھانی چاہیے وہ کھائیں. یہ سب دل کی مضبوطی کے ضامن بن جاتے ہیں. اوپر کے جتنے اعضاء ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ جو دل ہے، اب آپ دیکھیے، سب جانتے ہیں از دا بیسٹ پمپ ان دا ورلڈ. دنیا میں اس سے بڑا کوئی پمپ ہو نہیں سکتا. کوئی پمپ ایسا ہے کہ جو 1 منٹ میں 72 بار، تو 72 کو آپ 60 سے ضرب دیجئے تو 1 گھنٹے میں دل کتنا دھڑکا، اور پھر اسے 24 گھنٹے سے ضرب دیجئے، یہ تقریباً 1,03,080 کے قریب، یعنی تقریباً 1,04,000 بار یہ پمپ کام کرتا ہے. اور ہر بار یہ پمپ 6 لیٹر خون جو ہمارے جسم ہے اس کو مینیج کرتا ہے. ہر بار، یعنی پورے جسم سے خون آیا دل میں، دل نے اسے لنگس میں بھیجا، لنگس میں آکسیجنیٹن ہوا، اس کو آکسیجن ملی، یعنی خون صاف ہوا، پھر واپس وہ دل میں آیا، لیفٹ سائڈ میں، یعنی رائٹ سائڈ میں اکٹھا ہوتا ہے پورا جسم سے. جتنا بھی مفسد خون ہے وہ رائٹ سائڈ میں اکٹھا ہوا، رائٹ سائڈ نے اسے رائٹ سے لنگس میں بھیجا، دونوں طرف لنگس میں آکسیجنیشن ہوا، انہیں آکسیجن ملی. اب یہ پاک ہو کے لیفٹ سائڈ میں آیا اور لیفٹ سائڈ نے اس کو پش کیا، اسی لیے آپ لیفٹ سائڈ میں دل کی دھڑکن زیادہ محسوس کرتے ہیں. اب یہ سارا کا سارا عمل 1 منٹ میں 72 بار ہو رہا ہے، اور ایک دن میں 1,04,000 بار ہو رہا ہے، اور تقریباً 6,25,000 لیٹر خون، ہر بار میں اب 6 لیٹر خون. تو دل آپ کا 6,25,000 لیٹر خون کو 24 گھنٹے مینیج کر رہا ہے. اور یہ پیدا ہونے سے پہلے سے کر رہا ہے، جب آپ 2 مہینے کے تھے رحم مادر کے اندر، اور کبھی اس پمپ کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی. یعنی یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی کمی سے اس میں فیٹ اکٹھی ہو گئی، چربیوں کے اندر چربی ہم اتنی کھانے لگے کہ آرٹریز اور وینس میں چربی اکٹھی ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پمپ کا نظام، اور پھر انرجی، کوئی پمپ بغیر موٹر کے چلتا ہے، بغیر الیکٹرک سپلائی کے چلتا ہے. اس میں الیکٹرک سپلائی اس غذا سے آ رہی ہے جو آپ زمین سے لے کے کھاتے ہیں.
آپ گندم کھا رہے ہیں، آپ جو بھی کھا رہے ہیں آپ، اس سے اس کو انرجی مل رہی ہے، اور یہ دل چل رہا ہے، اور جب یہ دل ذرا سا کام کرنا بند کرے تو 1000 ڈاکٹروں کے پسینے چھوٹ جائیں گے. یعنی وینٹیلیٹری سپورٹ دیجیے، اس میں کرتے کیا ہے، جب لنگس اور نیچرل کام نہیں کر رہے تو پھر آپ وینٹیلیٹ کہتے ہیں مریض وینٹیلیشن پہ چلا گیا. وینٹیلیشن از اے میکینیکل سپورٹ، ایک طرح سے میکینیکل ہارٹ آپ کریٹ کرتے ہیں، چونکہ آپ کا ہارٹ نیچرل وے میں اور آپ کے لنگس نیچرل وے میں کام نہیں کر رہے تو وینٹیلیشن اکثر فیل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں وینٹیلیشن پہ گئے مر گئے. وینٹیلیشن کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ آفٹر آل وہ ایک مصنوعی چیز ہے. غور کیجیے، ہمارے جسم میں جو یہ نظام ہے جو خون اکٹھا کرتے ہیں، یہ آرٹریز اور وینس، آپ جانتے ہیں وینس اکٹھی کرتی ہیں، آرٹریز پش کرتی ہیں، اور کیپیلریز ہوتی ہیں جگہ جگہ پورے جسم میں. ادھر ذرا سا پن چبائیے تو خون نکلے گا، یہاں چبائیے تو خون نکلے گا، ہر جگہ، اور ہر جگہ پریشر موجود رہے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جو ویسلز ہیں جو خون کو سپلائی کرتی ہیں، خون کو اکٹھا کرتی ہیں، ان کی مجموعی لمبائی 100,000 ملینس ہے میٹر. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یقین کرے گا اس کو؟ یعنی دنیا کے 4 چکر لگا لیجیے، مائلز 100,000 مائلز. اگر آپ اپنے جسم کی شریانوں کو، آرٹریز، وینز اور کیپیلریز کو ایک کے بعد ایک اکٹھا کرتے چلیں تو یہ 100,000 مائلز، دنیا کے 4 چکر. اور اگر آپ اپنی نروز جو ہوتی ہیں، نسیں جنہیں کہہ لیجیے، ان کو صرف اکٹھا کر لیں تو یہ دنیا کے 2 چکر لگانے کے برابر ڈسٹنس پوری کرتی ہے. اتنی لمبی، اس قدر طویل مسافت طے کرنے کے بعد پریشر سپلائی کم نہیں ہو رہا. آپ اپنے 2nd اور 3rd فلور کے اوپر پانی لے جائیں گے تو آپ کو موٹر کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں جہاں پر آپ دنیا کے 4 چکر کاٹ آئیں، اتنی طویل مسافت آپ کا خون طے کرتا ہے، پریشر برابر موجود ہے. ذرا سی پریک کیجئے، جو لوگ بلڈ شوگر کرتے رہتے ہیں، ذرا سا پریک کیجئے تو پریشر کے ساتھ خون کی نلی، خون کی ڈراپ آ جائے گی. یہ کس قدر عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو. پھر آپ دیکھیں تمام جانوروں کے جسم کو دیکھیں، تمام جانوروں کو ان کا منہ جو ہے وہ نیچے رکھا ہے. شیر ہو، چیتا ہو، منہ نیچے. تنہا انسان ہے جو اپنا منہ اٹھا کے اور سیدھا، یعنی ورٹیکل ہے، باقی سب ہاریزونٹل ہیں. زیبرا بھی، زراف دیکھ لیجئے، بہت اونچا جانور ہے، منہ نیچے ہی ہوگا. طرح انسان کو یہ فضیلت دی ہے اشرف المخلوقات بنا کے کہ اسے بڑے کام کرنے ہیں، بڑے کام کرنے. اس لیے جو میں نے کہا نا لقد خلق فی احسن تقویم میں، تفسیر میں یہ بھی تو لکھا گیا نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ساخت پیدا کیا کہ وہ نبوت کا حامل ہو گیا. اس میں وہ صفات پیدا کر دی کہ وہ نبوت کا کارگراں اور اتنا عظیم ترین کام بھی اٹھا سکتا ہے. تو اسے ان تمام چیزوں سے لیس کیا ہے جس میں ظاہر ہے میں علم ہے، فراست ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، وہ چیزیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے لیے ایک مضبوط جسم بھی دیا ہے. اب آپ میں نے بتایا کہ میکینیکل انجینئرنگ کی ہم بات کر رہے تھے، کیمیکل انجینئرنگ میں آ جائیے تو انسان تو پورا کا پورا کیمیکل مرکب ہے نا. چکبس نے کہا ہے نا، وہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. ہمارا جسم جن چیزوں سے بنتا ہے کیا ہے؟ لوہا، گندھک، کیلشیم، میگنیز، یہی تو ہے. یہ اگر بازار میں آپ خرید لینا تو یہ چند 100 روپے سے زیادہ کا نہیں ہے، شاید 1000 روپے کے اندر سب آ جائے گا. ہمارے جسم میں جتنا کیلشیم، پانی بھائی 70% تو تقریباً پانی ہے، 65 to 70% پانی ہے، باقی کیلشیم، آئرن، منرل، کوبالٹ، کاپر، تھوڑا ہی چیزیں ہیں. یہ چند 100 روپے سے زیادہ نہیں. لیکن کوئی بنا سکتا ہے انسان پورا کا پورا. آپ جو لوگ جانتے ہیں کیمیکل انجینئرنگ کو جانتے ہیں کہ کیمیکل بیلنسنگ ہے نا، آپ سوڈیم پہ لکھتے ہیں +1، کلورائڈ پہ لکھتے ہیں -1. ایک زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے تحت یہ جو ہمارے جسم میں جو اتنی بھی حرکتیں ہو رہی کیمیکل انجینئرنگ کی وجہ سے ہو رہی، یہ ساری کی ساری ایسی زبردست کیمسٹری اور بایو کیمسٹری ہمارے جسم میں. ادریس صاحب تو چونکہ اس کیمیکل انجینئرنگ کے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا نظام، ذرا سا نمک سوڈیم کلورائڈ زیادہ ہو جائے تو بلڈ پریشر، ذرا سی شوگر زیادہ ہو جائے، شوگر ایک خاص پروپورشن کے اندر رکھنا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ جو چیزیں یہ ناپتے ہیں نا، مثال کے طور پہ انسانی جسم میں کتنے خلیے ہیں، سیلز، ہیومن باڈی از میڈ آف سیل از دا بیسک یونٹ. تو 30 ٹریلین سیلز ہیں ہمارے اندر، 30 ٹریلین، ملین اور بلین کی بات نہیں کر رہا. یعنی یہ کہ 3 کے سامنے آپ 13 صفر لگائیں تو 30، تب آپ 30 ٹریلینز پہ پہنچتے ہیں. یہ عظیم کارخانہ، اور ایک سیل اپنے آپ میں ایک کارخانہ ہے. اب اندازہ کیجئے ایک سیل میں کیا ہے.
اس میں مائٹوکونڈریا بھی ہے، وہ پاور ہاؤس آف سیل ہے، اس میں رائبوسومس ہیں جو پروٹین سنتھیسس کر رہے ہیں، اس میں نیوکلیس ہے جو اس سیل کی پوری ذمہ داری کو گورن کر رہا ہے، اس میں گولگی اپریٹس ہے، اس میں ویکیولس ہیں، اس میں کھانے کا نظام ہے، اس میں ایکسکریٹری سسٹم ہے ایک سیل میں، اور یہ 30 ٹریلین سیلز اتنے ایکویبریم کے ساتھ اتنے زبردست انداز میں تال میل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کا ایک گردہ، کڈنی، 1 ملین نیفرونس ہوتے ہیں، کڈنی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ نیفرون ہوتا ہے، کڈنی از نتھنگ بٹ کلیکشن آف نیفرون، تو 1 ملین نیفرون مل کے آپ کے گردے کو چلا رہے ہیں۔ گردہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ 1 ملین لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ان سیلز میں کہیں تال میل نہ ہو، یعنی اگر اسی سے تو امت کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارے جسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بہترین تال میل کے ساتھ پیار و محبت سے کام کرنی کہ ہم کھڑے ہیں۔ اگر امت ایسے جڑ جائے، اگر امت کے افراد ایسے جڑ جائیں تو کہیں جسم کو دیکھ لیجئے آپ، ایک آنکھ، اس پہ ذرا سا غور کیجئے، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کی بات ہو رہی ہے، آنکھ کے اوپر، آنکھ میں کم سے کم اگر آپ اس کو 5 حصوں میں بانٹیں تو دیکھیے سامنے کارنیا دکھتا ہے جو جھلی ہے، اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے آنکھ کو، بادام کے برابر آنکھ ہے، ایک جھلی ہے جس کی تقریباً 700 بیماریاں ہوتی ہیں کارنیا کی۔ اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں لینس ہے، لینس سب جانتے ہیں، لینس آہستہ آہستہ اس کے اندر اوپیسیفیکیشن ہونے لگتا ہے، کیٹریکٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ کیٹریکٹ بننے لگتا ہے، پھر آپ پردہ جو بنتا ہے وہ ریٹینا پہ بنتا ہے، ذرا سے یہ لینس اور یہ آئرس جو پتلی ہے اس میں ذرا سا 2-3 ڈگری کا فرق آ جائے تو اسکوینٹ ہو جاتا ہے، بھینگا پن جسے کہتے ہیں، اور دور سے کوئی بات بتا دے گا 2-3 ڈگری کے فرق سے بھینگا پن نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اور اس سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئی لٹس دی ہیں، یہ پلکیں جو آپ کو دی ہیں جسے آپ بلنکنگ کرتے ہیں، یہ زبردست پروٹیکٹیو میکنزم ہے۔ انسان 1 منٹ میں تقریباً 20 بار بلنک کرتا ہے، آپ اسے ذرا ضرب دیجئے اسی حساب سے، تو ہزاروں بار بلنکنگ میکنزم سے یہ پروٹیکٹیو میکنزم ہے۔ آندھی وہاں چل رہی ہے اور بلنکنگ یہاں شروع ہو گئی، انگلی کسی نے وہاں اٹھائی آپ کے خلاف اور ایک دم آپ بلنک کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے عمل میں داخل ہو گئے۔ ریٹینا جس کا بتا رہا ہوں، ریٹینا کے پر جائیے تو لائبریریز میں اتنی موٹی کم سے کم، اپنے یہاں لائبریری میں آپ کو 4-5 کتابیں مل جائیں گی صرف آنکھ کے پردے کے متعلق، اس کی علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ آنکھ کا پردہ، لینس، اس کے ڈاکٹر الگ ہیں، یہ ریٹینا کا ایکسپرٹ ہے، یہ لینس کا ایکسپرٹ ہے، آپریشن کیٹریکٹ کا ذاکر صاحب کریں گے اور یہ عسکری صاحب دیکھیں گے اور یہ ہمایوں اشرف صاحب دیکھیں گے، سنتے ہیں، یہ سب ایک آنکھ کے اندر کی زندگی ہے، اور اس میں ایک پریشر ہوتا ہے، چھوٹا ذرا سا پریشر جسے انٹراوکولر پریشر کہتے ہیں، اس پریشر کی ذرا سے آگے پیچھے ہونے سے گلوکوما ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کالا پانی ہو گیا، گلوکوما۔ چھوٹا سا آنکھ کے اندر ہوگا ہی کتنا پریشر، آپ اندازہ لگائیں، اتنی سی آنکھیں لیکن اس کے اندر جو پانی ہے اس میں ایک پریشر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کان کا میں ذکر کر رہا تھا، کان، اب آدمی سوچتا ہے کہ میں اس سے سن رہا ہوں، انٹرنل ایئر جو ہے ٹارچ سے ہم تقریباً 30% کان دیکھ پاتے ہیں، 30-40، اصل کان تو مڈل ایئر اور انٹرنل ایئر ہے جو ٹارچ سے زیادہ نظر نہیں آتا، بہت سے بہت ہم کان کے پردے تک آ جائیں گے، بتا دیں گے اس میں سوراخ ہے ٹارچ سے دیکھ کے، اصل کان تو آٹو اسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ کان کے اندر 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، میلیس، انکس، اسٹیپس، 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر یہ ہڈیاں نہ ہو تو انسان ذرہ برابر نہیں سن سکتا۔ نرو ڈیفنس آپ نے سنا، اور بونی ڈیفنس، 2 طرح کی انسان 2 طرح سے بہرا ہوتا ہے، ایک تو نرو خراب ہو جائے تو وہ نرو ڈیفنس کہلاتی ہے، ایک بونی ڈیفنس کہلاتی ہے۔ اتنی باریک ہڈیاں ہیں، اتنی باریک جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے، اور یہ ہڈیاں پانی میں اینڈولمف جو کہلاتا ہے، کان کے اندر جو پانی ہوتا ہے انٹرنل ایئر میں، اس میں یہ تیرتی ہیں، اس سے ایک وائبریشن کریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ سن پاتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا زبردست بات کہی تھی، نہج البلاغہ میں ہے، انسان چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، 1400 سال پہلے حضرت علی نے یہ بات کہی، انسان ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے۔ آج سب جانتے ہیں آنکھ کو جو نرو سپلائی کرتی ہے جسے آپٹک نرو کہتے ہیں، 12 کرینیل نروز ہیں، اس میں آپٹک نرو اس معاملے میں بالکل تنہ ہے کہ یہ اس کے چاروں طرف چربی ہے، کسی اور کرینیل نروز کی طرف چربی نہیں ہے، یہ چربی سے محفوظ ہے۔ آدمی چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کان سے سن رہے ہیں، تو کان کے اندر جو نظام اللہ نے انٹرنل ایئر میں بنایا ہے، جس میں ہڈیاں آپس میں وائبریٹ کر کے ایک خاص قسم کا ردم پیدا کرتی ہیں جس سے آپ سن پاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی، اب الیکٹریکل انجینئرنگ کی بات کریں، الیکٹریکل انجینئرنگ اور کرنٹ اور سرچارج، یہ ساری چیزیں اتنی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، سوڈیم کے اوپر +1 کا ہے، اس پہ مائنس کا ہے، کلورائڈ کے اوپر
اتنی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہیومن باڈی کے اندر ہے کہ آپ خود محسوس. الیکٹروکارڈیوگرام کیا ہے؟ دل کی دھڑکن کی الیکٹریسٹی سے ہم اس کے ٹریسنگ کر لیتے ہیں, کارڈیوگرام بنا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا دل کس حساب سے دھڑک رہا ہے. اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے, جو الیکٹروکارڈیوگرام ای سی جی میں آپ دیکھتے ہیں, اس کی ہائٹ ذرا سی ملی میٹر کم ہو جائے, ذرا سی ملی میٹر کم ہو جائے تو دل کی بیماریوں کی اس سے تشخیص ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, جب کسی شخص کو مرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو بیس لائن دکھا دیتے ہیں, اس کی ہائٹ ختم ہو گئی, الیکٹرک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی الیکٹروکارڈیوگرام میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو ڈاکٹر لوگ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں, دباتے ہیں نا, یہ کارڈیک مساج دیتے ہیں. کیا ہے وہ؟ اس کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو, مرتے ہوئے موٹر کو پمپ کرنے کی ایک کوشش ہے. وہ کبھی کامیاب ہوتی ہے, زیادہ تر ناکام ہوتی ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ شاید مبادہ کوئی کرنٹ کی کوئی رمق باقی ہو ذرا سا, تو وہ دوبارہ سے ٹیک اپ کر لے, بجلی کا تار سے تار جڑ جائے, تو اس لیے مساج کر کے الیکٹرک کرنٹ ہم اسے بڑھاتے ہیں, جس کو ہم سی پی آر کہتے ہیں, کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. تو اوپر سے نیچے تک یہ نظام ہاضمہ ہے, تقریباً 30 فٹ لمبا ہوتا ہے. آپ اکثر جب قربانی کرتے ہیں تو بھینس اور بکرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آنتیں اس کی کس طرح پھیلتے ہیں. اسمال انٹسٹین جو ہے, جسے چھوٹی آنت کہتے ہیں, اس کی لمبائی انسانوں میں 20 فٹ ہوتی ہے. اور لارج انٹسٹین جسے بڑی آنت کہتے ہیں, وہ بڑی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ڈائمیٹر بڑا ہے. اسمال انٹسٹین کا ڈائمیٹر چھوٹا ہے, وہ تقریباً 5-6 فٹ کی ہوتی ہے. اور اس انٹسٹین کے 30 فٹ کے راستے میں ہر چیز متعین ہے کہ کہاں کون سی غذا ابزارب ہوگی. حیرت انگیز, ہر چیز متعین ہے. پیٹ سے گیسٹرک جوسز نکل رہے ہیں, پینکریاس سے پینکریاٹک جوسز نکل رہے ہیں, اس کے سب کے نام ہیں جوسز کے. وہ جوسز کس جگہ پہنچ کر کس چیز کو ایبزارب کریں گے, کہاں کیلشیم سے نپٹیں گے, کہاں آئرن سے ان کا مقابلہ کریں گے, کہاں آپ کے جسم کے پانی کو کنٹرول کریں گے, کہاں آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں گے. غذائی اجزاء جو آپ کھاتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ, وٹامنز, واٹر وغیرہ وغیرہ کی شکل میں, ہر چیز کے اوپر ایک پہرے دار ان 30 فٹ کے اندر موجود ہیں, جہاں اس کو پکڑا جائے گا. کیلشیم کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پکڑا جائے گا, باقی نکال دیا جائے گا پیشاب کے راستے سے. دیکھتے ہیں آپ, شوگر کی جتنی ضرورت ہوگی وہ لے لی جائے گی. جتنا آپ صبح سے شام تک آپ آئرن کھاتے رہیے تو سارا آئرن تھوڑی جسم میں ابزارب کر لے گا. جسم کے اندر ایسا زبردست میکینزم ہے, ایک کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا, جو آپ کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم کو ضرورت کتنی ہے. تو یہ سارے کے سارا جو نظام ہے, انسان اس پہ غور کرے, اور غور کرنا چاہیے. خدا کو پہچاننے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. اب میں نے اس کی بات نہیں کی وقت کی کمی سے, جو 5 سینس آرگنس ہوتے ہیں نا, ابھی آپ نے دیکھا کورونا کے اندر کیا ہوا, لوگوں کو ٹیسٹ چلا گیا, اسمیل چلی گئی. کتنے لوگوں کے تو میرے پاس فون آئے, سب مزہ ہی نہیں رہا زندگی میں, کچھ بھی نہیں کچھ کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا, ٹیسٹ چلا گیا. اس زبان کے اندر بھی ٹیسٹ کے الگ الگ ایریاز ہیں. مثال کے طور پہ کڑوا ٹیسٹ آپ پیچھے سے پہچانتے ہیں, زبان میں پیچھے سیلز دی ہیں, ریسیپٹرز دی ہیں اس کے. میٹھا ٹیسٹ ٹپ سے پہچانیں گے, سائڈ سے کون سا ٹیسٹ پہچانیں گے. آنکھ بند کر لیجئے, زبان پہ چیزیں رکھتے جائیے, آپ بتا دیں کہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, نمکا ہے, کڑوا ہے نا. اسی طرح سونگنے کا معاملہ ہے, آنکھ بند کر دیجئے, آپ سونگا دی, بتا دے گا یہ سڑی ہوئی چیز ہے. ٹچ, یہ نابینا لوگوں کے اندر زبردست میکینزم ہے. نابینا جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ نقلی اور اصلی لوگ نوٹ پہچانتے ہیں. اور آپ نے دیکھا, آپ کبھی بلائنڈ اسکول میں نے مشاہدہ کیا, میں یقین نہیں کرتا کہ بچے کیسے پہچان لیتے ہیں, لیکن ان بچوں نے مجھے پہچان کے دکھا دیا, نقلی نوٹ پہچان لیا. ٹچ, اور ٹچ کا تو یہ عالم ہے کہ ماں جب بچے کو ٹچ کرتی ہے, یہ آج کل یہ ساری دنیا میں سسٹم ہے کہ جب جیسے ہی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے ماں کے جسم سے ٹچ کیا جائے تاکہ اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے. بہت بچے کولڈ انجری سے مر جاتے ہیں, خاص طور سے ٹراپیکل کنٹریز میں, خاص طور سے ان کنٹریز میں جہاں ٹھنڈے ممالک ہیں. بچہ پیدا ہوا, ایک دم سے ٹیمپریچر کم ہوا, دکھا ماں کے پیٹ میں تو ٹیمپریچر بہت اچھا تھا, گرم تھا بچہ, جیسے باہر آئے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ لیبر روم کے اندر ہیٹرز 4-5 ہیٹر رکھتے ہیں تاکہ بچے کے ٹیمپریچر کو مینٹین کریں. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ بہترین طریقہ ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اسی حالت میں, اسی گندی حالت میں فوراً ماں کے جسم سے لپیٹ دیا جائے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ادھر ڈیلیور کیا, اگر آپ سیزیرین سیکشن بھی کر رہے ہیں, بچہ ادھر ڈیلیور کیا, ادھر ماں کے پیٹ پہ اسے الٹا کر دیا اور اوپر سے کمبل ڈال دیا. بیسٹ ٹیمپریچر کنٹرول میکینزم از مدرس اسکن, یہ جدید سائنس کہتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب گھنٹوں دنوں آپ اس پہ بولتے رہیے. ایک آنکھ کے بارے میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں, لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آنکھ کے اوپر آپ سے 1 ہفتے گفتگو کر سکتے ہیں, 1 ہفتے. اور آنکھ جس سے سارا نظام, ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالمعیز شمس, آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے 5000 شعر مرتب کیے آنکھ کے اوپر. اب وسعت آپ اندازہ لگائیے, ہے نا,
کیا اللہ نے نظام دیا ہے، ذرا آنکھ اونچی کی تو دعا ہو گئی، آنکھ نیچی کی حیا ہو گئی، آنکھ ترچھی کی تو ادا ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس آنکھ کے تعلق سے اس کان، ناک، ہاتھ، پہ اب ہاتھ ذرا سا دیکھیے، کہنے کو یہ انگوٹھا ہے، آج کل آپ کمپیوٹر لینگویج میں اور سوشل میڈیا کی لینگویج میں انگوٹھا دکھانے کا مطلب آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ انگوٹھا اگر نہ ہو تو آپ صبح سے شام تک 90% کام اپنے نہیں کر سکتے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 90%۔ آپ صبح تیار ہو کے آئیں، کپڑے پہن سکتے ہیں بغیر انگوٹھے کے، بٹن لگا سکتے ہیں، جوتا پہن سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں، کوئی چیز گرپ کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں بغیر انگوٹھے کے، پی کے دیکھ کبھی، انگوٹھا ہٹا دیجیے گر جائے گا۔ سارے کام جو آپ کرتے ہیں اس انگوٹھے کی مدد سے، 90% آف یور ڈیلی ٹاسک آر کیریڈ آؤٹ بائی دس تھم۔ اسی لیے برین میں جو ریپرزنٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے برین میں ایک نظام بنایا ہے ہمارے دماغ، آپ دیکھیں نا ہیڈ انجری ہوئی تو کسی کی بینائی چلی گئی، کسی کی یادداشت چلی گئی، کسی کی سننے کی طاقت چلی گئی، کیوں؟ جس ایریا پہ انجری ہے اس وہ ایریا متاثر ہوا، تو یادداشت کے ایریا پہ چوٹ لگی تو یادداشت چلی جائے گی۔ برین میں سب سے بڑا ریپرزنٹیشن ہمارے انگوٹھے کا ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا ایریا اس انگوٹھے کے ریپرزنٹیشن کے لیے رکھا ہے۔ یہ کمال کا میکنزم ہے ہینڈ۔ اس وقت دنیا نے پچھلے 200 سال میں فزیکلی جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے یا حادثے میں شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جدید ترین ہاتھ آ رہے ہیں۔ جاپان میں، جرمنی میں، ہانگ کانگ میں، سنگاپور میں ایک سے ایک میکینیکل جتنے انوویشن ہو رہے ہیں، جتنے تیز سائنس ترقی کر رہی ہے، ایسے ایسے ہاتھ بنائے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن کوئی ہاتھ بنانے والا خود لکھ رہا ہے کوئی ہاتھ نیچرل ہاتھ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ دور سے دکھتا ہے کہ یہ میکینیکل ہیڈ ہے، دور سے دکھتا ہے، آپ کتنا اسے آستین میں دبا لیں دور سے دکھتا ہے میکینیکل، اور وہ لمیٹیشن اتنی ہے اس میں جو روٹیشنل مومنٹ آپ اس سے کر سکتے ہیں، اب اسے پیچکش کس لیجیے، کتنا اچھا ریفائنڈ میں آپ میکینیکل ہینڈ والی نہیں کر سکتے۔ تو جو اس میں چیزیں ہیں اس ہاتھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی، اور ان ہڈیوں میں بھی جو میں بتا رہا تھا، اس میں 10 بونس ہوتی ہیں یہاں پر، اور یہ 5 یہ ہیں، پھر 15 بونس ادھر آپ دیکھتے ہیں، ان سب میں آرچز ہیں۔ آرچ ایک خاص اینگل ہے، اس اینگل کی وجہ سے آپ ہاتھ کو جس طرح چاہیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، کسی کا ہاتھ موڑ دیجئے، کسی کا مروڑ دیجئے، کسی کا جس طرح سے چاہیں اس ہاتھ کو یوز کرتے ہیں۔ اٹس بیکاز آف اسمالر بونس ان اٹ، ویری ویری اسمال بونس، چھوٹی چھوٹی مہینے، نام ہی ان کا پسی فارم، چھوٹی سی مٹر کے دانے سے بہت چھوٹی بون ہے، لیکن کمال کی ایکٹیویٹی ہے۔ جب آپ ہنستے ہیں چہرے پہ تو 100 سے زیادہ مسلس کوآرڈینیٹ کرتی ہیں تو ہم ہنس پاتے ہیں، 100 سے زیادہ فیشل مسلس یہ ایک ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، تال میل ہے تو ہنس پاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے کسی شخص کو پیرالسس ہوا اور تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو گیا، جسے ہم بیلس پالسی بولتے ہیں، ایک نرو میں ذرا سا ڈیمیج، عام طور پہ سردیوں میں اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے، جب بلڈ پریشر انکنٹرول ہو اور لاپرواہی کر رہے ہیں تو ایک لقوہ مار گیا کہتے ہیں، تو ذرا سا منہ ٹیڑھا ہوا۔ ایسے بہت میرے مریض ہیں کہ ایک بار بیچاروں کا ٹیڑھا ہوا تو زندگی بھر ہنستے ہوئے آپ دیکھیں گے وہ نارمل ہنسی نہیں آئے گی، ہنس نہیں پا رہے، منہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہوا جا رہا ہے۔ زبردست اللہ تعالیٰ کی میکینکس ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، زبردست ایک ایسا نظام ہے، ہم اسے بہت آسانی سے لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ سوچئے کہ آپ کا ہاتھ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ تو جدید ترین میکینیکل ہینڈس آ گئے، اس کے باوجود بھی کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ رہا۔ کیٹریکٹ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، لینس کا نیچرل لینس ہے، اور جب آپریشن کر کے دوسرا لینس ڈالتے ہیں روشنی آ جاتی ہے، لیکن وہ تال میل، وہ روشنی کو اس طرح سے مینیج کرنا کہ مجھے کتنی روشنی چاہیے کتنی چاہیے، وہ چلا جاتا ہے۔ ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر جڑ جائے گا، بہت اچھی طرح جڑ جائے گا، لیکن وہ نیچرل گرپ اور اسٹرینتھ نہیں آئے گی، کیونکہ جس پروپورشن کے اندر جس جگہ جتنا کیلشیم کی ضرورت تھی، جتنے فاسفورس کی ضرورت تھی، جتنے وٹامن ڈی کی ضرورت تھی، اسے اللہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی۔ تو یہ تمام چیزیں کبھی ہمیں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور جو یہ کہا، جو میں نے شروع میں آیت کا پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں، زمین میں اللہ نے بے شمار آیتیں رکھی ہیں، وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات کے اندر اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان صرف اپنے گرینگ آف ہیئرز میں، آنکھ کی جو آپ سے بات کر رہا تھا، تو آنکھ کے 5 بہت سے میڈیکل کالج میں ڈپارٹمنٹس الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ریٹینا، ڈپارٹمنٹ آف لینس، اور ایک چیمبر کہلاتا ہے انٹیریئر چیمبر اور پوسٹیریئر چیمبر۔ آنکھ کے پچھلے حصے کے اندر بھی پانی ہے اور آگے کے حصے میں بھی پانی ہے، ان کے الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے الگ ایکسپرٹس ہیں، ان کے الگ سرجریز ہوتی ہیں۔ ریٹینا سرجری کا ماہر الگ ہے، جو پردہ ہے، کس طرح سے پردہ آنکھ کے اوپر کام، یہ ہمارے اسلامی ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی دین ہے۔ آپٹکس، جتنا آپٹکس آپ فزکس میں پڑھتے ہیں، اس کے پائنیئر، اس کے جو موجد تھے وہ سب مسلم سائنسداں تھے، سب کے سب۔
یہ جو جدید میڈیکل سائنس آج بنی ہے، جن بنیادوں کے اوپر جدید میڈیکل سائنس استوار ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، اس کی بنیادیں مسلمان سائنسدانوں، مسلمان فزیشین ابن سینا اور اس سے پہلے کے الزاوی وغیرہ لوگوں نے رکھی تھی۔ سرجری کی ابتدا دنیا میں مسلمان کر چکے تھے، اور اس سے پیچھے چلیے جنگ بدر، جنگ احد میں صحابیات نے نرسنگ کی سب سے پہلی منظم تاریخ دنیا میں اگر لکھی ہے تو مسلمان جنگ احد سے ہوتی ہے۔ جنگ احد کے ڈیٹیل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 72 تو شہید ہوئے، اس کے علاوہ اس سے دگنے زخمی ہوئے تھے۔ اتنی زبردست نرسنگ کیئر کی تھی صحابیات نے، اتنی زبردست کہ ان میں سے کسی کا بھی انتقال، کسی کی بھی شہادت زخموں کی وجہ سے، شدید زخموں کی وجہ سے نہیں۔ nobody succumbed to the injuries۔ یہ ایکسلنٹ، یہ مہارت تھی، یہ پروفیشنلزم تھا ان کا کہ انہوں نے ایسی زبردست نرسنگ کیئر کی کہ میدان جنگ میں بھی اور میدان جنگ کے بعد بھی برسوں لوگوں کے زخم رہے لیکن سب کے سب شفا یاب ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیات پر اپنے جسم کے مختلف جو حیرت سرائے ہے جسم میں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو جاننے کی توفیق دے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کو پہچانیں۔ اب خدا شناسی کی صفت اگر آ جائے، خود شناسی کی صفت ہی سے خدا شناسی کی صفت آتی ہے، پھر انسان جب کام کرے پھر اسے وہ باتوں کو سمجھ میں آئے کہ جب سو کے اٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دعا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ شکر تیرا کہ تو نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی۔ روز مرتے ہیں اور روز زندہ ہوتے ہیں، اسی لیے جب بستر پہ جا رہے ہو تو کہو اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے پاس زندگی، اور روز قبر میں جاتے ہیں، بستر میں نہیں جاتے، قبر میں جاتے ہیں، روز قبر سے اٹھتے ہیں، اس لیے دعا سکھائی گئی الحمدللہ الذی احیانا، شکر خدا کا جس نے مجھے حیات بخشی بعد ما اماتنا، جبکہ مر چکا تھا، والیہ النشور، اور جانا اسی کی طرف ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے جسم کی اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کے راستے آسان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔